السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا کوئی بھی اعمال ہو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم روزے رکھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی دین کا کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا؟ کیا نشانی ہے ہمارے ظاہر ہونے کی؟ ہمیں معلوم کیسے ہوا کہ ہمارے اللہ ہم سے اس وقت راضی ہو گیا ہے؟ تو آج میں آپ کو ان 3 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر کوئی 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی اللہ کی رضامندی کی یہ ہوتی ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی دین کے اندر اس کا دماغ چلتا ہے، دین کی سمجھ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دنیا کی سمجھ تو ہر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ اسی بندے کو حاصل کرتا ہے، اسی بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی۔ دوسری نشانی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو آزمائش میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو آزمائش میں ڈال رہا ہوں تو کیا یہ آزمائش پر پورا اترے گا؟ کیا یہ میری مصیبتوں پر پورا اترے گا؟ کیا یہ صبر سے کام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو اگر کوئی بندہ ان آزمائش کے بعد صبر سے کام لیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو بھی کرنے والا ہے تو ہی ہے، بس تو ہم سے راضی رہ، ہم صبر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد اللہ نے اس کو آزمائش دی، اللہ نے اس کو پریشانی میں مبتلا کیا، اب وہ لوگوں سے جا کر کے شکایتیں کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے نہ جانے کس طرح کا بدلہ لے رہا ہے، اس طرح کے الفاظ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ یار ہم ہی ملے تھے اللہ کو اس طرح کی پریشانی دینے کے لیے، اللہ ہم سے ہی پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے، اس طرح کے الفاظ لوگ کہتے ہیں تو اللہ اس سے بڑا ہی ناراض ہوتا ہے۔ تو جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں ڈالتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر پریشانی آ رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو یہ تھی دوسری چیز کہ اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تیسری چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بدلاؤ ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو کام اس کے گزشتہ دنوں میں نہیں بنے، جو معاملات اس کے گزرے ہوئے پل میں نہیں ہوئے، وہ معاملات اس کے اب ہو جائیں گے۔ اس کا کام بنتا چلا جاتا ہے، جس میدان میں وہ قدم رکھتا ہے اس میدان میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ پڑھائی کا میدان ہو، چاہے وہ کاروبار کا میدان ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، عزت کا میدان ہو، شہرت کا میدان ہو، جس میدان کے اندر وہ قدم رکھے گا اللہ اس کو سرخرو اور کامیاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دوسری نشانی اللہ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور تیسری نشانی اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا جو بھی دین کا کام ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ حضرات دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔